یہ لداخ ہے، ہمالیہ کے پچھواڑے ان گنت برفانی چوٹیوں سے پرے اور قراقرم کے پہاڑوں سے ادھر۔ یہ لداخ ہے، خشک، پتھریلا، ریتیلا، بنجر اور دیکھنے میں اجاڑ۔ یہ لداخ ہے اور اس کے بیچوں بیچ چاندی کی رنگت جیسی دور تک چلی جانے والی ایک لکیر، اور یہی سندھ ہے، دریائے سندھ۔ اندر کہیں چینی تبت میں جھیل مانسروور کے پاس کیلاش کے پہاڑوں سے یہ دریا یوں نکلتا ہے جیسے چھوٹے بچے کو ماں نے بنا سنوار کر کھیلنے کے لیے گھر سے باہر کر دیا ہو۔ کم سے کم مجھے تو یہ بچہ نظر آیا، ایسا دریا جسے میں اس روز پائچے چڑھا کر ننگے پاؤں پار کر گیا تھا۔ مگر یہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ یہ گھر سے نکلا ہوا بچہ نہیں، یہ شیر کے منہ سے نکلا ہوا دریا ہے۔ سنگھے کھبب، سنگھے شیر اور کھبب منہ۔ تبت سے نکل کر چھوٹے سے قصبے دم چک کے مقام پر یہ شیر دریا لداخ میں داخل ہوا تو میں اس صبح سے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ میں نے تو اسے نیچے میدانوں میں دیکھا تھا، سمندروں کی طرح کشادہ، طوفانوں کی طرح زور آور، چٹانوں سے ٹکراتا، وادیوں میں شور مچاتا، میدانوں کو جل تھل کرتا۔ یہ دریا وہاں 12-15 ہزار فٹ اوپر لداخ کی ریتیلی وادی میں کسی نوخیز لڑکی جیسا نظر آیا، چپ چاپ، تھوڑا سا ملگجا مگر نیلگوں اور روپہلا، اور پہاڑوں کے پیچھے دیر سے ابھرنے والے سورج کی پہلی پہلی کرنیں گوتم بدھ کے روپہلے مجسموں کی پیشانیوں سے اپنا بدن چھو چھو کر یوں آہستگی سے دریا میں اتر رہی تھیں جیسے کوئی بہت مقدس پانی میں پہلے اپنے پیر کی انگلیاں ڈبوئے، پھر تلوے اور آخر میں ایڑیاں۔ میں نے اس روز کرنوں کو دریا میں اترتے دیکھا تھا۔ میں لداخ پہنچا تو اسے ویسا بالکل نہ پایا جیسا میں نے سوچا تھا۔ ساری زمین سوکھی ہوئی، سارے پہاڑ برہنہ، ان پر سے ڈھلک کر نیچے تک چلی آنے والی ریت جیسے بہتی چلی آ رہی ہو، اور بادل اکا دکا، بارش کا نہ کہیں نام نہ کہیں نشان، بس ایک یہ میرا دریا اور اس کے کنارے کنارے چلی گئی ایک سڑک۔ راہ کی دونوں طرف کہیں بسیرے، کہیں مندر، کہیں خانقاہیں، پچھلی صدیوں کے دوران مرنے والے راہبوں کی راکھ کی قبریں، کہیں مسجدیں اور کہیں امام باڑے، اور وہ چوکور چوکور مکان جن میں باہر کو کھلتی ہوئی شفاف شیشے کی کھڑکیاں اور چھتوں کے اوپر قرینے سے چنا ہوا بھوسا جو ٹھنڈک کو اندر آنے سے روکتا ہے اور خود مویشیوں کے بدن کے اندر جا کر انہیں توانائی دیتا ہے۔ اور پھر ہر مکان کے اوپر جھنڈیاں ہی جھنڈیاں، رنگا رنگ اور بے شمار۔ شاید گوتم بدھ نے کہا تھا یا شاید نہیں کہا تھا، مگر یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ سینکڑوں جھنڈیاں سینکڑوں بلاؤں کو دور رکھتی ہیں۔ کیسے اچھے لگے وہ مکان، اور کیسے اچھے تھے ان کے مکین۔ سرخ گالوں والے بچے، آڑو ناشپاتی اور خوبانی جیسے رخساروں والی گھنے گھنے سیاہ بالوں والی عورتیں، گٹھے ہوئے کثرتی بدن والے چھوٹے چھوٹے قد والے مرد، سب کے بدن پر موٹا اونی چغا، اور سب کی چھوٹی چھوٹی منگول آنکھوں میں کچھ سکون، کچھ مسرت اور کچھ طمانینت کی آمیزش۔ انہی لوگوں میں مجھے اکبر لداخی ملے۔ کمال کے انسان ہیں۔ لداخ سے انہیں نکال لینا ایسا ہی ہوگا جیسے دلی سے قطب مینار کو نکال لینا۔ اپنی سرزمین کو، اس کے باشندوں کو، ان کے رسم و رواج کو یوں جانتے ہیں کہ بیان کرنے پر آ جائیں تو وہ تو شاید کہتے کہتے تھک جائیں، مگر سننے والا بھلا کیوں اکتا ہے۔ شہر لیہ کی ایک شام کے سناٹے میں وہ مجھے لداخ کے بارے میں بتا رہے تھے۔ میں نے اکبر لداخی سے پوچھا کہ لداخ کے علاقے میں بودھ بھاری تعداد میں ہیں، پھر بہت سارے مسلمان ہیں، عیسائی بھی کافی ہیں، علاقہ باقی دنیا سے الگ تھلگ ہے، تو یہ لوگ آپس میں کس طرح رہتے ہیں، ان کا تمدن کیسا ہے؟ علاقے میں جو ایک مذہبی رواداری، میل ملاپ اور آپسی بھائی چارگی ہے، وہ شاید دنیا کے بہت کم علاقوں میں ہو۔ ایک دوسری بات، یہاں کی روایات جو ہیں، یہاں کے
محفل کے آداب جو ہیں یا یہاں کے بات چیت کے جو طور طریقے ہیں وہ نہایت ہی پرتکلف اور بہت ہی دل پذیر ہیں۔ اب یہ کہ لداخ کی جو تہذیب ہے اس پر باہر کا اثر ہے کیا؟ یہ تو تنگ گھاٹیوں اور خطرناک دروں کا علاقہ ہے، تو کیا بیرونی تہذیبیں چل کر یہاں پہنچی ہیں؟ جی یہ سنگم ہے کئی تہذیبوں کا، بدھ مت کا بنیادی طور پر، پھر بلتستان سے آئی ہوئی کا، اور پھر اور تجارت کی وجہ سے یارقین، کشمیر، تبت، ان تمام علاقوں کو یہاں پہ اثر ہے، اور یہاں کے تہذیبی زندگی میں مشنریز کا بھی بہت بڑا ہاتھ رہا ہے۔ مورووین مشنری جو یہاں آج سے 125 سال پہلے آئے تھے۔ عیسائیت کا اثر وہ لے کر آئے ہو؟ جی ہاں، عیسائیت کو پھیلانے ضرور آئے لیکن وہ اتنا اس میں ناکام ہوئے کیونکہ کوئی 8-10 گھرانوں کے سوا یہاں عیسائی آباد نہیں ہے، لیکن یہاں پہ بنائی کا، کتائی کا اور کڑھائی کا جو طریقہ ہے وہ بالکل جرمنی طریقے کا ہے، یعنی دائیں طرف سے کرتے ہیں اور یورپین ملکوں کی طرح بائیں طرف سے نہیں کرتے۔ اچھا، یہ جو مختلف مذہبوں کے لوگ یہاں آباد ہیں، آپس میں ان کے شادی بیاہ ہوتے ہیں یا نہیں؟ اور یہ لوگ اس طرح کی تقریبوں میں ایک دوسرے کا ہاتھ بٹاتے ہیں یا الگ تھلگ رہتے ہیں؟ اب تو خیر لداخ کھل گیا، پہلے یہاں کیا روایت تھی؟ حضور، پہلے تو کیا تھی سو تھی، اب بھی کچھ کم نہیں ہے۔ مجھے کو لیجئے، میری ماں ایک بہت ہی معزز بودھ خاندان کی ہے، ظاہر ہے کہ میرے پورے نانیال بودھ ہیں، میری بیوی کرسچن خاندان سے ہے تو ان کے تمام رشتہ دار کرسچن ہیں، میں خود ایک شیعہ خاندان کا ہوں، تو ظاہر ہے کہ ہم نہ صرف شادی بیاہ میں، غمی میں، خوشی میں ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں یا اس میں شریک ہوتے ہیں، بلکہ ہر ممکن یہ کوشش کرتے ہیں کہ ان کی امداد ہو اور وہ ہماری مدد کریں۔ اکبر لداخی صاحب، یہ بات دلچسپ ہے لیکن ذرا تفصیل سے بتائیے، شادی اور غمی میں لوگ کس طرح ہاتھ بٹاتے ہیں، کیسے وہ ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہیں؟ مثلاً دیکھیے، یہاں پہ شادی بیاہ کے موقع پہ ہوتا یہ ہے کہ جب لڑکے کے ماں باپ لڑکی کو پسند کر لیتے ہیں تو ایک دعوت دیتے ہیں، اس کو کہتے ہیں فیصلے کا شراب نوشی، فیصلہ کرنے کا شراب نوشی۔ اس دن وہ اپنے تمام رشتہ داروں سے معافی چاہتے ہیں، معاف کیجیے گا ہم نے آپ کو اطلاع نہیں دی، اصل میں چاند تاروں نے کو دیکھا تو نجومی نے کہہ دیا کہ یہ لڑکی ہمارے لڑکے کے لیے اچھا ہے، اب ہم آپ کی اجازت سے اپنے لڑکے کا شادی کرنا چاہتے ہیں، آئیے تاریخ کا فیصلہ کریں۔ پھر تاریخ کا ہی فیصلہ نہیں ہوتا، اس میں ماموں اور دوسرے قریبی رشتہ دار بلکہ عزیز دوست اپنے ذمہ کچھ لیتے ہیں، کوئی کہتا ہے جی مکھن پہ جو خرچہ ہوگا وہ میں اٹھاؤں گا، کوئی کہتا ہے صاحب چاول پہ جو خرچہ ہوگا وہ میں اٹھاؤں گا، کوئی کہتا ہے صاحب گوشت سارا میرا ہوگا، تو یہ مل کر اس بیچارے کے اخراجات کو آپس میں مل کے برداشت کر لیتے ہیں۔ یہ ایک بہت بڑی ہے جی۔ اسی طرح سے مرنے پر بھی رشتہ دار ان کے وہ جو پاٹ پوجے ہوتے ہیں اس میں حصہ لیتے ہیں، اس کے خرچے میں حصہ لیتے ہیں، اور لاموں کے خرچے میں بھی رشتہ دار قریبی اور دوست جو قریبی دوست ہوں وہ برابر کے شریک ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ بتائیے کہ شادی بیاہ کے اخراجات کا زیادہ بوجھ کس پر پڑتا ہے، لڑکے والوں پر یا لڑکی والوں پر؟ اور لداخ میں بھی بھاری بھرکم جہیز دیتے ہیں یا نہیں؟ یہاں جہیز دیتے ہیں، وہ محض رسمن ہے، بوجھ اصولاً خاص دے میں تو لڑکے پہ پڑنا چاہیے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ روایتاً جو جہیز دیتے ہیں اس میں اگر شادی باضابطہ ہو، آج کل باضابطہ شادی ہوتا نہیں، بعد تھوڑی سی دعوت دے دیتے ہیں، اسے شادی کہتے ہیں، تو لڑکی کی ماں اپنے جو سر پہ پہننے والا پیراک ہے وہ لڑکی کو جہیز کے طور پہ دیتے ہیں۔ یہاں ایمانداری کی بات یہ ہے کہ جہیز کا رسم اتنا سمپل ہے، ہمارے ہاں جب وہ تیر اندازی پہ شادی مزاحیہ رچاتے ہیں تو جہیز کا جو ہے وہ خصوصی طور پر دکھاتے ہیں اور گنتے ہیں، 3 ٹوٹے ہوئے برتن ہیں، 2 کچے انڈے اور ایک لنگڑا گدھا، یہ ہے جہیز میں جاتا۔ تیر اندازی کی آپ نے بات کی، میں نے سنا ہے کہ لداخ میں ان 2 کھیلوں یعنی تیر اندازی اور پولو کا بہت رواج ہے۔ جی ہاں، پولو تو لگتا یوں ہے کہ جب سے مسلمان یہاں آئے، خصوصاً شکر چکتن کے مسلمان آئے، تب سے پولو شروع ہوا ہے، اور ہر گاؤں میں جہاں مسلمان ہوں زیادہ تر یا نزدیک مسلمان رہتے ہوں، ایک پولو گراؤنڈ ہوتا ہے جسے شکرن کہتے ہیں۔ پولو زمانے ماضی قریب تک ایک مقابلے کا کھیل نہیں تھا، یہ ایک سماجی بات تھی، لوگوں کے ملنے کے لیے، جس کسی کے پاس اچھا گھوڑا ہو وہ گھوڑے پہ چڑھ کے آیا، بم سنا، بم اس آواز کو کہتے ہیں جو یہ عزت دیتے ہیں ڈرموں پہ، سب اپولو شروع ہونے والا، 3 بم ہوئے، لوگ اپنے گھوڑوں پہ آئے
اور 2 حصوں میں تقسیم ہو کر پولو کھیلتے تھے. اس میں خاص رولز بھی نہیں تھا, یہ کھلاڑیوں کی تعداد بھی مقرر نہیں تھا, کھیت کی لمبائی چوڑائی کا بھی کوئی خاص خیال نہیں رکھا جاتا ہے. اب پولو نے یہاں پہ کافی ترقی کیا ہے, کچھ قوانین بن گئے ہیں, کچھ قاعدے بن گئے ہیں, اور لوگ آج پہلے سے بہت ہی بہتر پولو کھیل رہے ہیں. اچھا, اب کچھ تیر اندازی کے بارے میں بتائیے. لداخ والوں کی زندگی میں تیر اندازی کو کیا مقام حاصل ہے اور اس کی یہاں اس علاقے میں کیا اہمیت ہے؟ ہماری زندگی, سماجی زندگی کا سب سے اہم ترین مقام آپ تیر اندازی کو دے سکتے ہیں. تیر اندازی موسم بہار کی آمد کی آواز ہے, اب کام شروع ہونے کی نقیب ہے, اور لوگوں کو ایک بار مل کے آئندہ سال کے پورے پروگرام کو ترتیب دینے کا موقع ہے. یہاں تو صاحب محلے محلے میں مقابلہ ہوتا تھا, محلے محلے میں تیراندازی ہوتا تھا, اور تیراندازی ہی ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے ہمارے لوک گیت اور لوک ناچ آج تک زندہ و آباد رہے. مگر اکبر صاحب, یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. تیر اندازی کی وجہ سے گیتوں کا اور ناچ کا چلن ہے آپ کہتے ہیں, اس کا تیر اندازی سے کیا تعلق؟ سب تیر اندازی جو ہے وہ تیروں کا اتنا مقابلہ نہیں ہے جتنا اپنے کپڑوں کے نمائش کا ہے, اپنے رقص کی نمائش کا ہے, آواز کی نمائش کا ہے. اس دن آدمی بہترین کپڑوں میں آتا ہے, اور اگر آپ نشانے پہ ماریں تو نشانہ آپ نے حاصل کیا تو آپ کو ایک رقص کی قیادت کرنا ہے, اور آپ ایک خاص خصوصی انداز سے رقص کریں گے, اور ہزاروں لوگ آپ کے رقص کو کی داد دیں گے. لداخ کے لوک گیتوں کے بارے میں جاننا چاہوں گا اکبر صاحب. یہاں لوک گیتوں کے ریکارڈ تو بنتے نہیں, نہ ان کی کتابیں چھپتی ہیں. اب یہ بتائیے کہ لداخ میں ان گیتوں کا مستقبل کیسا نظر آتا ہے آپ کو؟ میں یوں عرض کروں گا, لوک گیت کو کسی حد تک ریڈیو رے نے زندہ رکھا ہے, لیکن اب جب سے یہاں پہ مغربی سیاح آنے لگے ہیں, لوک گیت اور بھی بھرپور طور پر سامنے آ رہا ہے. کئی ایک گیت جو مٹ چکے تھے آج بھی زندہ ہے. مثلاً راجوں کی محفل میں ساقی کا شراب پیش کرنے والا ناچ اب بھی زندہ ہو گیا ہے, اور لوگوں کے کئی گروپ بن گئے ہیں جو لداخی لوک ناچ کو دکھانے کے لیے آپس میں مقابلہ کر رہے ہیں. یہ صورت ہے, اور اس کی وجہ سے اب میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا مستقبل بہت ہی خوش آئند ہے. اچھا اکبر لداخی صاحب, میں نے سنا ہے کہ لداخ کے راجہ بلتستان کی طرف سے مسلمان شہزادیاں بیاہ کر لاتے تھے, اور اس بہت علاقے میں آ کر اسکردو کی ان شہزادیوں نے مسلم تہذیب کو پھیلایا تھا. اور میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ وہ راجاؤں سے کہہ کر یہاں مسجدیں بھی تعمیر کراتی تھیں. جی ہاں بالکل, یہ جو بزگوں میں مسجد ہے انہی کے لیے تھا. جی ہاں, بلکہ میں یوں عرض کروں گا یہاں کا جو موسیقی کی بنیاد ہے وہ ان کے ساتھ جہیز میں آیا تھا. یہ جو جتنے کھرمن, کھر کے معنی محل, مون کے معنی میوزیشنز, کھرمن میوزیشین آف دی پیلیس, محل کے گانے بجانے والے, یہ سب کے سب زیزی خاتون کے جہیز میں اسکردو سے آیا, اور ایک ہی جگہ آباد ہے یہاں پھیانگ میں. اب تک اس کو جی ہاں, اس کو چھدگو کہتے ہیں, اب تک ہیں. موسیقی کی وہی روایت ہے جو اسکردو سے؟ جی نہیں, بدقسمتی یہ ہے کہ میرے دادا نے جو مذہبی طور پر بڑے آرتھوڈاکس تھے, انہوں نے ان سے وہ گانے بجانا چھڑوا دیے. کہا صاحب یہ ہمارے مذہب میں اجازت نہیں ہے.